ایک پرانے گاؤں کے ایک کچے گھر کے صحن میں شام کا وقت تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے ایک بوڑھی اماں اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ بچے سکول سے واپس آ چکے تھے اور ان کی نظریں اماں کی طرف تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اماں کوئی کہانی سنائیں گی۔ اماں نے بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولیں، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو سچ ہے اور جو ہمیں صبر، قربانی اور سچائی کی طاقت سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کربلا کی۔ بچی خاموشی سے اماں کی آواز سنتے رہے۔ اماں نے کہنا شروع کیا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ان کے نواسے تھے حضرت امام حسین۔ وہ بہت نیک، سچے، بہادر اور اللہ سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اماں تھوڑا رکی، بچوں کی آنکھیں حیرت اور سنجیدگی سے اماں کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ایک وقت آیا جب یزید نام کا ایک بادشاہ مسلمانوں کا حکمران بنا۔ وہ ظالم تھا اور دین اسلام کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حکومت کو تسلیم کرے، لیکن حسین نے کہا کہ میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اماں کی آواز میں اب درد تھا، جیسے وہ خود ان لمحوں میں موجود ہوں۔ وہ بولے، بچوں، امام حسین نے مکہ چھوڑا اور اپنے گھر والوں اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے، بھائی بہنیں اور دوست تھے۔ کربلا کے میدان میں ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ تم سوچو، بچوں، گرم ریت، تپتی دھوپ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاس سے بلک رہے تھے۔ الفاق چھوٹا نواسا بولا، اماں، کیا کسی نے ان کو پانی نہیں دیا؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے سر ہلایا، نہیں میرے بچے، دشمنوں نے ان پر پانی بھی بند کر دیا۔ امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو جب پیاس لگی تو امام حسین نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر دشمنوں سے پانی مانگا، لیکن جواب میں ایک تیر آ کر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اللہ، ہم نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا۔ اماں کی آواز بھرا گئی، لیکن وہ بولتی رہیں۔ پھر کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو پانی لانے بھیجا، مگر دشمنوں نے ان کے بازو کاٹ دیے۔ پھر جب سب چلے گئے تو آخر میں امام حسین خود میدان میں گئے اور شہادت پا گئے، لیکن انہوں نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے حق کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بچی اب بالکل خاموش تھے۔ اماں نے تھوڑی دیر بعد بچوں کو دیکھا اور کہا، میرے بچوں، کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چاہے دنیا کا ہر طاقتور شخص ظلم کرے، لیکن ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ امام حسین نے ہمیں دکھایا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن سچ کبھی نہیں ہار سکتا۔ الفاق بچی بولی، اماں، کیا ہم بھی امام حسین جیسے بن سکتے ہیں؟ اماں نے مسکرا کر کہا، ہاں میرے بچوں، جب تم جھوٹ سے بچو گے، دوسروں کی مدد کرو گے، نماز پڑھو گے اور اپنے ضمیر کی آواز سنو گے، تو تم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے۔
شام کے اندھیرے میں اذان کی آواز گونجی۔ اماں نے بچوں سے کہا چلو اب نماز کا وقت ہے۔ ہم بھی امام حسین کے ماننے والے ہیں تو نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ بچے چپ چاپ کھڑے ہو گئے، ان کے دلوں میں امام حسین کا ذکر اور آنکھوں میں عزم تھا۔ کربلا کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اماں نے دل میں سوچا یہ تو ہر دل میں زندہ رہتی ہے جو سچ، صبر اور قربانی کو پہچانتا ہے۔